بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آرمی چیف نے ملٹری کورٹس کے سزائے یافتہ 19 افراد کی سزائیں معاف کی ہیں۔ اس خبر سے جڑے کچھ اہم نکات بیان کرتے ہیں۔ چند روز پہلے کی خبر تھی کہ جیل میں ایک قیدی کو اس کی اپیل پر جو ہائی کورٹ میں دائر ہونا تھی اس پر دستخط تک نہیں کرنے دیے گئے۔ ذہن میں رکھیے گا کہ جو اپیل انہوں نے ہائی کورٹ میں کرنی تھی اپنی سزا کے خلاف، اس پر دستخط تک نہیں کرنے دیے گئے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا اور اس یک بار کے 19 قیدیوں کو چھوڑ دیا گیا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ کیونکہ فوجی عدالتوں میں ہونے والے ٹرائلز نہایت بھونڈے اور کسی ثبوت کے بغیر مکمل ہوئے۔ اگر یہ اپیلز ہائی کورٹس میں لگتیں تو ملٹری کورٹس پر مزید کیچڑ تھوپا جاتا۔ متعدد لوگوں نے بشمول ادارہ ہزا کی آسا آرائی کر رکھی تھی کہ کچھ لوگوں کو سزا تحریک انصاف کو خوف زدہ کرنے کے لیے سنائی گئی، لیکن اس کے بعد جی ایس پی پلس سٹیٹس خطرے میں آیا تو مقتدرہ نے فٹافٹ باقی ماندہ کو جیسے سزا سنائی ان کے سزا معاف کر کے اب اس مسئلے سے جان چھڑانے کی کوشش کی جائے گی۔ جو بائیڈن کے عہد صدارت میں فوج اور آرمی چیف نے ہر طرح کے انسانی اور آئینی حقوق معطل کیے رکھے، کیونکہ اس رجیم کی ضمانت ہی جو بائیڈن تھا اور اس کی پشت پناہی کا سبب پوری دنیا خاموش تھی۔ اب وہ ضمانت ختم ہوئی تو نہ صرف ملٹری کورٹس پر بلکہ جمہوریت کا قتل کرنے پر، مینڈیٹ چھیننے پر، بنیادی انسانی حقوق معطل کرنے پر، سیاسی کارکنان پر جعلی جھوٹے مقدمات بنانے پر انہی عالمی پابندیوں کی تلوار بہرحال لٹکتی رہے گی جن کا سامنا دنیا کی دیگر آمریتیں کر چکی ہیں۔ انصار عباسی، منیب فاروق یا تیسرے درجے کا ٹاؤٹ جتنی مرضی دھمکیاں دے لیں اور بڑکیں مار لیں، فوج اور حکومت کی طرف سے امریکہ کو کوئی جواب نہ دے پانا، ڈی جی کی پریس کانفرنس میں ایسے کسی سوال کا نہ پوچھا جانا، فوج کا عمران خان سے این آر او مانگنا، ان سزاؤں کا معاف کیا جانا ثابت کرتا ہے کہ یہ رجیم کافی حد تک پنکچر ہو چکے ہیں۔ جن 19 لوگوں کو جہنم سے آزادی ملی ہے انہیں مبارک ہو۔ کچھ لوگوں کی زندگی میں تو آسانیاں آنا شروع ہوں۔ گزشتہ 1.5 سال سے ان لوگوں نے اور ان کے اہل خانہ نے بے تحاشا اذیتیں برداشت کی ہیں۔ اگر ان میں سے کچھ کا یا سب کا کوئی کاروبار یا روزگار ختم ہوا ہے تو تحریک انصاف ان کے لیے اسپیشل فنڈ قائم کرے جس میں سبھی لوگ شرکت کر کے ان کے کاروبار یا روزگار بحال کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ کاروباری حضرات ترجیحاً ان لوگوں کو ان کی تعلیم یا قابلیت کے بنیاد پر کوئی نوکری آفر کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں تب تک اگلے ولاگ میں۔ اپنا اور اپنے گرد نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔